أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے تفہیم قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام شراکا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسرے پارے کے رکوع نمبر 5 کا دوسرا حصہ یہ ہمارا رہتا تھا، اور اس حصہ میں ہم نے حصۃ التجوید میں لام الف لام میں الف کا بیان پڑھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں لام الف لام میں الف کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں لفظ کے اندر صاد لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر سین لکھا ہوا آتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں صاد کو نہیں پڑھنا، سین کا تلفظ ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ حصہ گرامر میں ہم نے اسم مبالغہ پڑھا، وہ اسم مشتق جس سے پتہ چلے کہ کسی میں کوئی وصف سب سے زیادہ پایا جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مصیبت آنے کی دعا، چونکہ مومن سراپے دعا ہوتا ہے اللہ کے حضور، وہ ہر ایک لمحے اللہ کریم کے حضور اس کی نصرت کا طالب رہتا ہے، اس کی رضا کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ سو مصیبت آنے پر بھی وہ واویلا نہیں مچاتا، صبر و استقامت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے تاکہ وہ پاک پروردگار عالم مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرماتے۔ اس کے بعد حصۃ التجوید میں ہم یہ رکوع نمبر 5 کا پہلا حصہ وما للظالمین من انصار یہاں تک تلاوت کر چکے تھے۔ اس کے بعد بقیہ حصہ یہ آج ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپائیں گے، اور اس کے بعد با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، تو یہاں قلقلہ واجب ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا اور پر کر کے مفخم انداز میں پڑھا جائے گا۔ قاف حرف مستعلیہ بھی ہے، اور اس میں الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے مفخم انداز میں موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ تبدوا الصدقات فنعما، میم مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ فَإِن تُخْفُوهَا، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ خا یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ فو
واو साकिन मा कबल मजमूम, वाव मद्दा है एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हा अलिफ खाली अज हरकत मा कबल मफ्तू, अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करें। व तो हमजा साकिन है झटके से अदा किया जाएगा। तो वाव साकिन मा कबल मजमूम वाव मद्दा, हा को लाम से मिलाएंगे तो ये अलिफ मद्दा नहीं होगा। व तो हल फुक़रा, क़ाफ हर्फ मुस्तालिया, रा मुतहर्रक मफ्तू है, इस वजह से मोटा और पुर करके पढ़ा जाएगा। और ये अलिफ के ऊपर जो मद है ये महल मद पर बड़ा मद है, और इस बड़ी मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 3 से 4 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। फाहुआ खैरुल लकुम, फा हर्फ मुस्तालिया है, या मुतहर्र या साकिन, और माकबल मफ्तू तो या लीन है, इसको नरमी से अदा किया जाएगा। खैरुल्लकुम रा मुनव्वन है, और उसके बाद हरूफ यरमलून में से लाम है, तो इदगाम बगैर गुन्ना के होगा। कानून ये था कि जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या, रा, मीम, लाम, वाव और नून इनमें से कोई एक हर्फ आ जाता तो वहां इदगाम करते थे। फिर या, मीम, वाव और नून इनमें से कोई हर्फ आ जाए, यमून, ये याद रखने के लिए, यमून, या, मीम, वाव, नून, यमून, इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए तो इदगाम बिलगुन्ना होता था। और लर, लाम और रा ये 2 हर्फ ऐसे थे जहां नून साकिन या नून तनवीन के बाद ये आ जाएं तो वहां इदगाम बगैर गुन्ना के होता। इदगाम क्या होता है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में जम कर देना, मिला देना। और ये लर में इदगाम ताम है। इदगाम ताम क्या था कि जब पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में ऐसे शामिल करें कि पहले हर्फ की कोई सिफत बाकी न रहे, तो उस वक्त उसको इदगाम ताम कहते थे। और यमून में जहाँ आवाज को नाक में लेके जाते हैं वो अदा करते हैं, वहां पहले हर्फ की आवाज और उसकी सिफात बाकी रहती हैं, इसलिए उसको इदगाम नाकिस कहा जाता है। वयुकफ्फिरु, रा मदमूम है, हमने पढ़ा कि रा खुद रा मफ्तू हो या मजमूम तो उसको मुफक्कम पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं, तो यहाँ भी रा को मोटा किया जाएगा। आकुम नून साकिन के बाद काफ हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। और ये मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रक थी, पहली मीम का दूसरी मीम में इदगाम कर दिया और ये इदगाम शफवी हो गया, इदगाम शफवी। और नून साकिन के बाद सीन हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपा कर अदा करेंगे। वल्लाहु, इसमें जलालत का माक़बल मफ्तू है तो इसमें जलालत को मुफक्कम अंदाज में पढ़ा जाएगा, और इसमें जलालत की जो लाम के ऊपर खड़ी जबर है उसको एक अलिफ के कायम मकाम लंबा करेंगे, अलिफ अलमदिया अस्सगीरा। बिमा में अलिफ मद्दा है, तामलून में वाव मद्दा है, और खबीर में खा हर्फ मुस्तालिया है, और बीर में या साकिन माक़बल मकसूर या मद्दा है, और रा पर जब वक्फ करेंगे तो इसकी हरकत को अदा नहीं करेंगे। ये बकिया आयात मैं तिलावत कर देता हूँ, आप क़वानीन इस पे खुद अप्लाई करेंगे जी। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाअ वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ
وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. 5 رکوع تک ہم جو ہے تلاوت کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں. یہاں سے آپ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یہ یاد کر سکتے ہیں اور چلتے ہیں بامحاورہ ترجمہ، مختصر تفسیر اور کچھ گرامر کے اصول سیکھیں گے. جی یہ من انصار تک ہم پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 271 سے آج ہمارا یہ سبق رکوع نمبر 5 کا دوسرا حصہ یہ شروع ہوگا. جی ان تبدو الصدقات، ان حرف شرط ہے. اگر تبدو تم ظاہر کرو، الصدقات صدقات صدقہ کی جمع ہے. اگر تم خیرات کو ظاہر کرو تو فا پس نعما اچھا ہے یا یہ. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. با اور ان اگر تخفوہا، تخفو جیسے آپ اردو میں مخفی لفظ بولتے ہیں اسی طرح اسی سے ہے تخفو. اور اگر تم مخفی رکھو چھپا کر دو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو وَتُؤْتُو اور دے دو تم الفقراء محتاج لوگوں کو فَهُوَ بس وہ خَيْرٌ لَكُمْ بس وہ بہتر ہے. اگر تم ظاہر صدقات دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو خیرات دو محتاجوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ، کفر یکفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. تو یہ دور فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. ان سے کم تم سے، یہ تم سے مٹا دے گا، دور کر دے گا. من سے سیئات، سیئہ کی جمع ہے. سیئہ کہتے ہیں برائیوں کو. تو یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ خیرات تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور کر دے. واللہ اور اللہ رب ذوالجلال بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو ان سے خبردار ہے. با اور اللہ موصوف بے حرف جار ما، یہ جو کا معنی دے رہا ہے. تعملون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف تا شروع میں آ گئی. خبیر یہ صفت ہے اللہ رب ذوالجلال کی. تو
تو اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو، یعنی تمہارا صدقہ ظاہراً ہو یا باطناً ہو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ظاہر سے بھی تمہارے اعمال میں برکت عطا کرے گا اور صدقہ کو پوشیدہ انداز میں عطا کرنے سے بھی تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ الغرض صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا سبب بھی ہے اور اس کے نامہ اعمال میں برکت کا سبب بھی ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکا آپ کے لیے، ہداہم کہ آپ ان کو ہدایت دیں، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ بڑے پیارے اور ایمان افروز جملے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم، اتنے مہربان اور اتنے کریم کہ جب کسی کافر کو دعوت اسلام پیش کرتے تھے اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک نہ کہتے، کافر جب برے کام کرتے تو آپ کے دل انور پر ملال گزرتا تھا، آپ رنجیدہ خاطر ہوتے تھے کہ میری امت کے افراد ہیں اور یہ اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہے، اللہ کی جانب پلٹ نہیں رہے، ان کا تعلق اللہ سے جڑ کیوں نہیں رہا؟ جب یہ دل انور پر ملال آتا تھا وہ آپ کی دعوت کو پس پشت ڈالتے تھے۔ اللہ نے یہ تسلی اور تشفی دی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، فرمایا میرے محبوب آپ کا دل انور تو نرمی کا منبع اور مرکز ہے، آپ تو رقیق القلب ہیں، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی تو بے مثال ہے۔ اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کا کام نہیں ہے کہ ان کو ہدایت عطا کریں، یہ آپ کے ذمہ کرم پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ آپ اپنے دل انور پر ملال نہ رکھیے، اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے جس کام کے لیے تمہیں مامور کر دیا تھا وہ کام انجام اور تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ آگے پھر اسی انفاق کی بات کی، فرمایا وما تنفقو اور جو کچھ تم خرچ کرو من خیرن یہ بھلائی سے فلانفسکم یہ تمہارے اپنے نفوس کے لیے ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا اور وہ یہ کہ وما تنفقون اور تم خرچ نہ کرنا، فعل مضارع منفی، اور تم خرچ نہ کرنا الا مگر ہاں ابتغاء وجہ اللہ اللہ رب ذوالجلال کی رضا کی تلاش کے لیے، اللہ رب ذوالجلال کی رضا کی تلاش کے لیے خرچ کرنا۔ یہاں بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ وجہ اللہ کا لفظ آیت متشبہات میں سے ہے۔ وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، اللہ اکبر، اور اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی فطری محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو تو تمہاری نیت اور کچھ نہیں ہونی چاہیے، فقط اللہ رب ذوالجلال وہ ذات حق کے مکھڑے کی دید کی خاطر ہونی چاہیے، وہ ذات حق کے جلووں کو دیکھنے کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، مولا کی مخلوق کی بھلائی کرنا، اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور اس پر خرچ کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ بغیر کسی اختلاف کے اللہ کے حضور بڑی کامل نیکیاں ہیں،
اور جب تک یہ انجام نہ دی جائیں تب تک وہ اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ مگر یاد رکھیے اللہ کی مخلوق سے بھلائی یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہر نیکی سے جنت ملتی ہے، مگر اللہ کی مخلوق کی بھلائی سے جنت نہیں جنت والا ملتا۔ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو جہاں تو وجہ کا مطلب رضا کر دیا گیا، مگر وجہ کا لفظ اب لفظی مطلب جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، مکھڑے کی دید ہے، پروردگار عالم کی نور حق کی تجلیات کا اظہار ہے۔ اللہ کو مخلوق بڑی پسند ہے، ان کے دل مت توڑیے، ان سے بنا کر رکھیے۔ اللہ اکبر، کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے؟ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے بس وہ شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا یہ سب سے بڑی بہادری اور دلیری کا کام ہے۔ آپ کسی بھی ولی کامل کو دیکھ لیجئے، وہ شخص تنہا اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، اس کا جینا مرنا مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا جاگنا اللہ کے محبوب کی امت کے لیے ہے۔ وہ خود تکالیف برداشت کرتا ہے مگر تاجدار کائنات کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے محبوب کی امت پہ خرچ کرتا ہے وجہ اللہ، تو پھر اسے ذات حق کے جلووں سے نوازا جاتا ہے۔ وما تنفقوا، اور تم یقین رکھو کہ جو تم خرچ کرتے ہو من خیرن بھلائی سے، یوفا، وفا یوفی، اسی سے لفظ اردو میں آپ شکوے شکایات کرتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھائی فلانے نے مجھ سے وفا نہیں کی، وہ وفا کا لفظ اور اس کا مادہ یہی سے نکلا ہے، یوفا پورا دے گا۔ تو وفا کا مطلب بھی ساتھ نبھانا، وہ عہد پورا کرنا، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من خیری یوفا، جو تم مال خرچ کرتے ہو پورا دیا جائے گا، الی طرف کم تمہاری طرف اس کا اجر پورا لوٹایا جائے گا، وانتم، اور تم لا تظلمون، ظلم اظلم یظلم، لا تظلم، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فعل مضارع مجہول، تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پیچھے 2 رکوع تقریباً گزر رہے جن میں اسی انفاق کی بات ہو رہی تھی، تو سب سے بہترین مقام کون سا ہے، بہترین مصرف کون سا ہے جہاں ہم اپنا مال خرچ کریں؟ تو یہاں بڑی قیمتی بات بتائی جا رہی ہے، بڑی حقیقت سے نقاب کشائی کی جا رہی ہے، بڑا قابل تفکر و قابل تدبر مقام ہے۔ غور کر کے دیکھیے، للفقراء، خیرات ان فقراء کا حق ہے الذین، جو روک دیے گئے، احصروا، الذین، جو لوگ احصروا روک دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، اب وہ طاقت نہیں رکھتے، دربن چلنا، فی الارض زمین میں، اب وہ زمین میں کسب معاش کے حصول کے لیے روک دیے گئے، اور پھر وہ کرتے کیا ہیں جو کسب معاش سے روکے گئے؟ آگے لکھا ہوا ہے وہ امور دینیہ میں ہما وقت مشغول رہنے کے باعث وہ رزق حلال کی طرف رجحان نہیں دیتے۔ بات وہی آ گئی کہ جو خود
مصیبت میں خود کو ڈال لیتے ہیں مگر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو جو ہمہ وقت امور دین میں خود کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، دین کی ترویج و اقامت و اشاعت میں، اور وہ کسب معاش کا ذریعہ انہوں نے اختیار نہیں کر رکھا، تو ایسے سفید پوش لوگ جو ہیں یہ خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یحسبہم الجاہل یحسبو، اور وہ نادان ہے، الجاہل نادان ہیں، یا سب حسبہ یا سب سے مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ زہد میں اس قدر طمع اور لالچ سے اس قدر نادان ہو چکے ہیں، بے خبر ہو چکے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ طمع اور لالچ کیا چیز ہے۔ اغنیا، اور پھر لوگ اپنے تئیں ان کو گمان یہ کرتے ہیں، یا سب ہم ان کو گمان یہ کرتے ہیں کہ اغنیا وہ بڑے غنی ہیں، ان کا لباس اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑے غنی ہیں، حالانکہ وہ سفید پوش ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، ہمہ وقت امور دینیہ میں مشغول و مصروف و منہمک رہتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کی ترویج اور اقامت میں وہ مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ من التعفف، اور لوگ ان کو غنی اور مالدار خیال کرتے ہیں۔ تعرفہم، تم ان کو پہچانتے ہو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، اور وہ نشانی کیا ہے کہ لا یسألون الناس، وہ لوگ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، الحافا، کہ گڑ گڑانا نہ پڑے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ عقید توحید پر تیقن رکھنے والا شخص کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، وہ اپنی تمام تر جو اس کی خواہشات اور ضروریات ہیں ان کو وہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر، بہترین مال میں سے، تو فإن اللہ، پس بے شک اللہ رب ذوالجلال، بہی علیم، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ایسے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، کسب معاش مستقل طور پر نہیں ہے، ترویج و اقامت و اشاعت دین میں ہمہ تن مصروف ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ سفید پوش سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، ان کی امداد کی جائے، مال ہو تو انہی پہ خرچ کیا جائے، زبان سے ڈھارس بندھانی ہو تو انہی کی بندھائی جائے، معاونت کرنی ہو تو انہی کی جائے، خدمت کے لیے چلنا ہو تو انہی کے لیے چلا جائے، زیارت کے لیے چلنا ہو تو ایسے ہی مہربان لوگوں کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، جو اللہ کو بہت مقبول ہیں۔ اور اس کی ایک جھلک دیکھنا ہو اس آیت میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو یہ جھلک حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، میرے مربی، میرے استاد مکرم کی یہ سیرت دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بزنس نہیں ہے ذاتی طور پر سوائے دین کی خدمت کے، اور دین کی خدمت بھی اس انداز میں ہمہ تن گوش ہو کر رہے ہیں۔ ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کی ریالٹی میں ایک پائی بھی مجھ پر اور میرے بچوں پر حرام کر دی گئی ہے،
اس کے آنے والی تمام رقم وہ فقط ترویج و اقامت و اشاعت دین کے لیے وقف کرتی ہے۔ وہ شخص جو 24 گھنٹوں میں فقط 2 گھنٹے آرام کرتا ہے اور پھر 22 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس وہ کتنا وقت ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے گزارتے ہیں۔ یہ دنیا سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اس میں سے ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور جس میں ہمیشہ نہیں رہنا ہم اسی کے ہو گئے ہیں۔ اور جس ذات کے جلووں کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا، ہم سوچیں کہ اس ذات کے لیے اور اس کے جلووں کے حصول کے لیے ہم کتنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہ رکوع اختتام پذیر ہوا اور اس کی کچھ نکات میں نے یہاں تحریر کر دیے، آپ اس کو ضرور مشاہدہ کیجیے گا۔ آپ تمام احباب آن لائن کلاس میں تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور آپ کے لیے بے پناہ اور بے حساب اجر کا سوال کرتا ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی خوشیوں کو، آپ کی محبتوں کو اور آپ کی اس تمام کوشش و کاوش اور اس لگن میں مزید برکتیں، رفعتیں اور بلندیاں نصیب فرمائیں۔